اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سورہ عصر کی تلاوت میں نے کی، جس میں خالق کائنات زمانے کی قسم کھا رہے ہیں، وقت کی، ٹائم کی قسم کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے۔ یہاں پہ مسلمان، یہودی، عیسائی، ہندو کی بات نہیں کر رہا میرا اللہ کہہ رہے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین کرتے رہے، سچائی کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے، وہ لوگ ہوں گے جو خسارے میں نہیں ہوں گے۔ کسوٹی کیا ہے کہ آپ ایمان والے ہوں گے، نیک اعمال والے ہوں گے، حق بات کرنے والے ہوں گے، صبر کرنے والے ہوں گے، یہ کوالٹیز ہوں گی تو آپ خسارے والے نہیں ہیں، تب جا کے آپ جنتوں کے امیدوار بنیں گے۔ یہ ویڈیو آج جو میں بنا رہا ہوں بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ کچھ دن پہلے مجھے ایک ویڈیو میں نے دیکھی سوشل میڈیا پہ کہ ایک خاتون کو بہت ساری خواتین مار رہی ہیں، اور ایک ویڈیو بنانے والا جاہل یہ ان سے کہہ رہا ہے کہ مارو مارو، یہ گستاخ ہے، مارو مارو، اور وہ آگے سے کہہ رہی میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نہیں کرتی، میں نے کچھ نہیں کیا، اور وہ مار رہے ہیں۔ بعد میں بات پتہ چلتی ہے کہ اس عورت کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی ہے، اور اس کے اوپر بلاسفمی، لائک میں اس کو کیا کہوں کہ 295C ایک ہماری ایک دفعہ ہے جو کہ ناموس رسالت کے اوپر یا گستاخی کے اوپر، دین کے اندر کوئی کسی طرح کی گستاخی ہوتی ہے تو وہ ایف آئی آر اس پہ کر دی جاتی ہے، اور اسی عورت کے اوپر جس کو مارا جا رہا تھا اس کے اوپر وہ ایف آئی آر ہو گئی۔ میں حیران ہوں، ہم جنگل میں رہ رہے ہیں، کوئی اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس ایف آئی آر کو میں نے پڑھا ہے، اور اس ایف آئی آر کا جو مدعا ہے، ٹرسٹ می، جو میری ناقص سٹڈی ہے اسلام کے بارے میں یا کرسچین کی سٹڈیز کے بارے میں یا کچھ اور بلیوز، جوز کے بلیوز کے بارے میں، یہ کسی دنیا میں کسی انسان کا یہ بلیو نہیں ہے جو اس ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے۔ اگر تو اس کرسچین عورت نے ایسی کوئی بات کی ہے تو وہ اپنے بلیو کے مطابق کرتی نا، یہ من گھڑت کہانی لکھی گئی۔ اور جب ایک شخص اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تو ہمیں حق نہیں ہے کہ اس سے اگلوائیں کہ تم نے کیا۔ وہ کہہ رہے نہیں، تم لکھو، معافی مانگو۔ آج میں ایک بات بڑے واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ کچھ مسلمانوں کے دماغوں کے اندر جو بھری ہوئی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے سے ہم جنت کے دعوے دار بن گئے ہیں، ان کے لیے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں، اور آیت نمبر 46 ہے یقیناً، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ قرآن مجید میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر نہایت اچھے طریقے سے بات کرو، نہایت اچھے طریقے سے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کن کے لیے کہہ رہا ہے؟ جو اللہ کو ماننے والے ہیں، جو اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں، جو اس قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے آیت اللہ کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ جھگڑا نہ کرو اور ان سے نہایت اچھی بات کرو۔ ان سے نہیں کہہ رہا اللہ، کیونکہ وہ تو اس قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہی نہیں ہیں، اسی لیے تو وہ کرسچینز ہیں، اسی لیے تو وہ مسیح ہیں، اسی لیے تو وہ یہودی ہیں، اسی لیے تو وہ ہندو ہیں، اور کیا؟
جب وہ اللہ کے اس کتاب کو نہیں مانتے، اللہ کے اس پیغمبر کو نہیں مانتے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی؟ اس گستاخی کے ساتھ تو ہم ان کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ یہ جس طرح کے مدے بنا کے لائے جاتے ہیں اپنی ایگو کو بچانے کے لیے، یہ غلط ہے۔ اس فون پہ وہ لڑکی کسی عورت کسی کو فون کر رہی ہوتی ہے اور وہ بیچ میں بولتی ہے اپنے یار کو فون کر رہی ہے، استغفر اللہ۔ یہ پرسنل ہے، یہ بات اس کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نہیں کہہ رہی وہ۔ اگر تو یہ لڑکی جس نے یہ بات کی کہ یہ اپنے یار کو فون کر رہی ہے اور واقعی ہی وہ اس دین کو مانتی ہے، تو میری اس جج صاحب کو بھی میری ریکویسٹ ہے کہ جج صاحب، قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ عورتوں پہ بہتان لگاتے ہیں ان کو چاہیے کہ 4 گواہ لائے۔ تو اس عورت کو چاہیے کہ اس نے جو یہ بات کی ہے اس کے اوپر 4 گواہ لائے، اور اگر وہ 4 گواہ لے کے نہیں آتی تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میری نظر میں، اللہ کی نظر میں یہی گنہگار ہے اور ان کو 80 درے مارے جائیں، اس عورت کو درے مارے جائیں جو اس کے اوپر یہ بہتان لگا رہی ہے۔ اور وہ شخص جو ویڈیو بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے مارو 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 کفر، مارو مارو مارو، گستاخی کی ہے، جبکہ اس نے سنی نہیں اپنے کان سے۔ جب وہ ویڈیو بنانے شروع سٹارٹ کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ کمرے میں کون ہے، تو وہ کہتی ہے کہ اندر وہ عورت ہے جس نے گستاخی کی ہے۔ اس کو پتا بھی نہیں ہوا کیا تھا، وہ ویڈیو بنانا شروع ہو گیا ہے۔ لہذا قرآن مجید کو ہم پہ لازم ہے قرآن کی تعلیمات، ہم پہ لازم ہے رسول اللہ کا لائف سٹائل۔ ہمیں قرآن کے مطابق اہل کتاب سے نہایت نفیس طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ اور اس سے آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کچھ ان میں سے ظالم ہیں جو ناانصافی پہ تل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں جو کتاب تم پہ نازل ہوئی، جو کتاب ہم پہ نازل ہوئی، مطلب ہمارے نبی پہ نازل ہوئی، اور ہمارا اور تمہارا واحد ایک ہی خدا ہے جس کو تم بھی مانتے اور ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ ہمیں نہایت اچھے سے بات کرنی چاہیے، ہمیں قرآن کے ساتھ دلائل دینے چاہیے۔ یہ سب جھوٹ کی کہانیاں، اللہ معاف کرے، اور آگے FIR کاٹنے والے میں حیران ہوں، انہوں نے بھی نہیں مدعا پڑا کہ یہ کیا بات کیا ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم بھی مانتے ہیں اور وہ بھی مانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، ابراہیم علیہ السلام پہ ہم سلامتی کرتے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب ہم کہتے ہیں تو ہم اللہ سے یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ پہ تو سلامتی کر جیسے تو نے ابراہیم پہ کی اور اس کی آل پہ کی۔ یہ ابراہیم کی آل ہے، اسماعیل اور اسحاق 2 بیٹے ہیں اللہ کے، ابراہیم علیہ السلام کے، یہ ان 2 بیٹوں کی نسل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام میں سے ہیں، وہ کچھ بھی کہتے رہیں، ہمیں ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہم قرآن کو مانیں گے۔ اور دوسرے بنی اسرائیل اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی وجہ سے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم تمام انبیاء کرام کا ادب کریں، ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم تمام کتابوں کا ادب کریں۔ وہ نہیں مانتے اسی لیے تو وہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے، اسی لیے تو ہم ان کو عیسائی کہتے ہیں، اسی لیے تو ہم ان کو مسیحی کہتے ہیں، اسی لیے تو ہم ان کو یہودی کہتے ہیں۔ ہم وہ کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کے کرنے کے کام ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں کسی پہ فتوے لگا کے اس کے اوپر ایسے بےزتی کرنے والے؟ میں وہ ویڈیو ساتھ شیئر بھی نہیں کر پا رہا کہ آپ دیکھ کے آپ کا دل دکھے گا کہ انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے۔ وہاں پہ کسی کرسچن عورت کی تذلیل نہیں ہو رہی ہے، انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے۔ اور مجھے قسم خدا کی، میرا رب مجھے معاف کرے، میں حیران ہوں یہ کون سی کتابیں پڑھ کے یہ جوان ہوئے ہیں۔ وہ جو نرسیں ان کو مار رہی ہیں وہ کون سے دین کا حصہ ہیں؟ وہ کون سے، ان سے پوچھو کہ قرآن کی کون سی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں کوئی بات کی، ان کو کک پتہ نہیں ہوگا۔ میرا مقصد کوئی زیادہ لمبی ویڈیو بنانا نہیں تھا، یہ سراسر زیادتی ہے، اور یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے جو ہوتے ہیں، یہ پرسنل ایگو اور پرسنل لڑائیوں کو قرآن اور حدیث پہ لے کے آنا اور اس طرح کی FIR کاٹنا، اس طرح سے زمانہ اور معاشرہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ یہاں تو پھر ہر بندہ خطرے میں ہے۔ یہ تو 4 لوگ جہاں اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ حق یہ ہے، اور دوسرا بندہ کچھ بھی کہتا رہے، وہ بات سننے کو تیار نہ ہو، تو یہ تو بہت، ہم جنگل میں رہ رہے ہیں۔ دا مائٹ از رائٹ۔ اسی لیے ہم پہ نیٹو نافذ ہے، اسی لیے ہم یونائٹڈ نیشن کے انڈر میں آتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے جہاں پہ ہم طاقتور ہیں، ہم وہاں پہ لوگوں کا جینا حرام کر رہے ہیں، تو ہمارا جینا حرام ہوگا نا، پھر ہم پہ وہ حرام چیزیں بھی حلال کریں گے نا۔ اللہ سے ڈریں۔
اللہ تعالی ہمیں حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.